اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین رب العالمین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم واحشرنا معہم۔ فرینڈس فارم کی رمضان دینیات کلاس کے لیے یہ لیکچر ریکارڈ ہو رہا ہے اور 8 کلاس کا یہ 22 لیکچر ہے جو کہ انشاءاللہ ہمارا آخری لیکچر ہوگا۔ پچھلی کلاس میں ہم وضو کے صحیح ہونے کی شرائط میں سے 3rd شرط یعنی کہ وضو کا پانی مباح ہو، اس شرط کو ڈسکس کر لیا تھا اور اس کے جتنے مسائل تھے وہ کمپلیٹ کر لیے تھے۔ مسئلہ نمبر 271 کے اینڈ تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج کی ہماری کلاس میں ہم 4th شرط سٹارٹ کریں گے اور چوتھی شرط یہ ہے وضو کے صحیح ہونے کی کہ وضو کے اعضاء جنہیں دھویا جاتا ہے، وضو کے اعضاء سے مراد ہوتا ہے جن کو ہم دھوتے ہیں، چہرہ، دایاں ہاتھ اور بایاں ہاتھ، اور جن پر مسح کرتے ہیں، سر، سیدھا پیر اور الٹا پیر۔ تو وضو کے جو اعضاء ہیں وہ پاک ہوں۔ وضو کے اعضاء کا پاک ہونا ضروری ہے تاکہ ہمارا وضو صحیح ہو۔ وضو کے اعضاء نجس ہوں تو وضو صحیح نہیں ہو پائے گا۔ لیکن یہاں پر ایک بات ہے کہ وضو سے پہلے وضو کے اعضاء پاک ہوں یہ ضروری نہیں ہے۔ وضو سے پہلے غور کیجئے گا، وضو کے اعضاء پاک تو ہونے چاہیے لیکن یہ ضروری نہیں کہ میں پہلے وضو سٹارٹ کرنے سے پہلے وضو کے اعضاء کو پاک کر کے رکھوں اور پھر وضو سٹارٹ کروں، بلکہ ڈیورنگ دا وضو اگر میں وضو کے اپنے اعضاء کو پاک کر لیتا ہوں تب بھی کافی ہے۔ فار ایگزامپل میرا رائٹ ہینڈ نجس ہے یا میرا لیفٹ ہینڈ نجس ہے اور میں نے وضو کرنا، یہ ضروری نہیں کہ میں پہلے اپنے لیفٹ ہینڈ کو پاک کروں اور اب وضو کرنا سٹارٹ کروں، بلکہ میں یہ بھی کر سکتا ہوں کہ میں وضو کرنا سٹارٹ کر دوں، اپنا چہرے پہ پانی ڈالوں، چہرہ دھو لوں، اپنے رائٹ ہینڈ پہ پانی ڈالوں اور رائٹ ہینڈ دھو لوں۔ اب اس سے پہلے کہ میں لیفٹ ہینڈ کو وضو کے لیے دھوؤں، اس کا جو نجس حصہ ہے اسے پاک کر لوں نلکے کے نیچے لے جا کے، اور پھر لیفٹ ہینڈ پہ وضو کے لیے پانی ڈالوں اور لیفٹ ہینڈ بھی دھو لوں۔ اگر میں ایسا کر لیتا ہوں تو کافی ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ میں وضو سٹارٹ کرنے سے پہلے وضو کے سارے اعضاء کو پاک کروں اور پھر وضو سٹارٹ کروں، بلکہ میں یہ بھی کر سکتا ہوں کہ میں وضو سٹارٹ کر دوں اور جب اس پارٹ کو میں نے دھونا ہے یا مسح کرنا ہے جو نجس ہے تو اس کو دھونے سے یا اس کا مسح کرنے سے جسٹ پہلے اسے پاک کر لوں۔ ایک میرے پاس یہ آپشن ہے، بلکہ ایک اور بھی میرے پاس آپشن ہے، میرے پاس ایک آپشن اور بھی ہے، اور وہ آپشن کیا ہے؟ وہ آپشن یہ ہے کہ میں جب وضو کے لیے دھو رہا ہوں اگر اسی وضو کے دھونے سے پاک ہو جائے وہ میرا پارٹ تب بھی کافی ہے۔ کیا مطلب؟ اگزامپل میں آپ کو دوں، مثال کے طور پہ اگر میرے بازو پہ خون لگ گیا تھا اور اب میرے بازو پہ خون نہیں، وہ خون جو تھا، خون کے ڈراپس ختم ہو چکے ہیں، لیکن میں نے اپنا بازو پاک نہیں کیا تو بازو تو ہے میرا نجس۔ جب ایسی سچویشن ہو تو یہ بازو اگر میں ایک مرتبہ دھوؤں گا تو یہ پاک ہو جائے گا۔ یہ بات ہم جو پاک کرنے کے احکام ہیں اس میں ڈسکس ہوتی ہے، یہ مسئلہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو یہ جو میں آپ کو الگ سے مسئلہ بتا رہا ہوں وہ کیا ہے کہ اگر میرے بازو پہ خون کی میں بات کر رہا ہوں، اسپیسیفکلی خون لگا ہوا ہے اور خون ہٹ چکا ہے، خون کے ڈراپس اس پہ نہیں ہیں، تو میرا بازو ایک دفعہ دھلے گا تو پاک ہو جائے گا۔ تو پہلی بات میرے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ میں پہلے اپنا وہ لیفٹ بازو ایک دفعہ دھو لوں اور اب وضو کرنا سٹارٹ کروں، نہیں، یہ ضروری نہیں ہے۔ میں یہ کر سکتا ہوں کہ میں چہرہ دھوؤں، اپنا رائٹ ہینڈ دھوؤں، اب لیفٹ ہینڈ کو پہلے پاک کر لوں وضو کے لیے دھونے سے پہلے نلکے کے نیچے لے جا کے، اور پھر لیفٹ ہینڈ کو وضو کے لیے دھوؤں۔ میں یہ کر سکتا ہوں، بلکہ میں ایک اور کام بھی کر سکتا ہوں کہ اب بھی جب میں نے چہرہ دھو لیا اور رائٹ ہینڈ دھو لیا تو اب بھی میں وضو کے لیے لیفٹ ہینڈ کو دھونے سے پہلے اپنے لیفٹ ہینڈ کو پاک نہ کروں، بلکہ کیا کروں؟ میں لیفٹ ہینڈ کو وضو کے لیے ہی دھونا سٹارٹ کر دوں، اور جب میں وضو کے لیے لیفٹ ہینڈ دھو رہا ہوں گا تو اس کے اوپر ایک مرتبہ جب پانی پڑے گا تو وہ خود بخود پاک ہو جائے گا، کیونکہ یہ جو میرا بازو نجس ہوا ہے خون سے، یہ ایک دفعہ میں پاک ہو جاتا ہے۔ تو اگر میں لیفٹ ہینڈ پہ ڈائریکٹ وضو ہی کے لیے، وہ نجس تھا
اور میں وضو کے لیے ہی، وضو کی نیت سے ہی اس پہ پانی ڈال رہا ہوں، اور وہ وضو کا پانی ڈلنے سے وہ میرا لیفٹ ہینڈ پاک ہو رہا ہے جو کہ پہلے نجس تھا، یہ بھی کافی ہے اور میرا وضو صحیح شمار ہوگا۔ یہ بات ہے جو اس شرط میں ہمیں بتائی جا رہی ہے۔ میں بک سے پڑھ رہا ہوں، آپ لوگ دیکھیے گا۔ نمبر 4، وضو کے اعضاء دھوتے وقت اور مسح کرتے وقت پاک ہوں، یہ شرط ہے۔ ہاں، چاہے انہیں وضو کے دوران ہی دھونے یا مسح کرنے سے پہلے پاک کر لے۔ یہ ضروری نہیں کہ وضو سٹارٹ کرنے سے پہلے انہیں دھو کے پاک کرے، بلکہ دوران وضو، ڈیورنگ دا وضو، جب اس حصے پر پہنچے، اس حصے کو دھونے کی یا مسح کرنے کی باری آئے، تو یہ شخص اس سے پہلے کہ اس حصے کو وضو کے لیے دھوئے، لیفٹ ہینڈ کو ہماری ایگزامپل میں اس سے پہلے کہ وہ وضو کے لیے دھوئے، پاک کر لے نلکے کے نیچے لے جا کے، اور پھر وضو کے لیے لیفٹ ہینڈ پر پانی ڈالے۔ چاہے انہیں وضو کے دوران ہی دھونے یا مسح کرنے سے جسٹ پہلے پاک کر لے۔ اس کے بعد ایک اور بات ہے، جبکہ اگر کر یا اس جیسے پانی سے دھو رہا ہو، اگر کر پانی سے وہ وضو کر رہا ہے یا کر جیسے پانی یعنی کہ جاری پانی سے وہ وضو کر رہا ہے، یہ جو بات ہے یہ کر اور جاری پانی کے لیے ہے صرف، بلکہ جبکہ اگر کر یا اس جیسے پانی سے دھو رہا ہو تو دھونے سے پہلے پاک کرنا بھی ضروری نہیں ہے۔ یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ میں پہلے میں جب رائٹ ہینڈ دھو چکا ہوں تو اس سے پہلے کہ میں لیفٹ ہینڈ کو دھوں پہلے اسے پاک کروں اور پھر اسے وضو کے لیے دھوں، یہ بھی ضروری نہیں ہے اگر میں کر پانی سے یا جاری پانی سے وضو کر رہا ہوں، بلکہ میں کر پانی سے اپنا لیفٹ ہینڈ وضو کے لیے دھونا سٹارٹ کروں اور وہ اسی وقت وضو کے لیے دھلنے سے پاک ہو جائے، یہ بھی کافی ہے۔ یہ اس 4th پوائنٹ میں ہمیں بات بتائی جا رہی ہے، اور اس شرط کے حوالے سے کہ وضو کے اعضاء پاک ہونے چاہیے، 2 مسئلے ہمیں مزید بتائے جا رہے ہیں جو کہ بہت آسان مسئلے ہیں۔ پہلا مسئلہ جو ہمیں بتایا جا رہا ہے، مسئلہ نمبر 275، وہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر میں نے وضو کرنا سٹارٹ کر دیا اور میرے وضو کے اعضاء پاک تھے اور میں وضو کر رہا تھا، میں نے اپنا چہرہ دھویا، اپنا رائٹ ہینڈ دھویا، اپنا میں لیفٹ ہینڈ دھو رہا ہوں، اور جو حصوں کو میں دھو چکا ہوں پیچھے گزر چکے ہیں ان میں سے کوئی نجس ہو جائے، میں اپنا چہرہ دھو لیا، اپنا رائٹ بازو پورا دھو لیا، اپنا لیفٹ بازو دھو رہا تھا تو میرے رائٹ بازو کے اوپر خون نکل آیا یا خون لگ گیا، تو جو حصہ میں آلریڈی دھو کے کمپلیٹ کر کے آ چکا ہوں وہ نجس ہو جائے اگر ڈیورنگ دا وضو، تو اس سے وضو پر کوئی اثر نہیں پڑتا، میں اپنا وضو کنٹینیو رکھوں گا اور میرا وضو صحیح شمار ہوگا۔ یہ بات مسئلہ نمبر 275 میں ہمیں بتا رہے ہیں۔ میں بک سے مسئلہ پڑھ رہا ہوں، آپ دیکھیے گا۔ اگر وضو مکمل ہونے سے پہلے وہ مقام نجس ہو جائے جسے دھویا جا چکا ہے یا جس کا مسح کیا جا چکا ہے، جس مقام کو، جس جگہ کو میں دھو چکا ہوں یا مسح کر چکا ہوں، کمپلیٹ کر چکا ہوں، وضو کمپلیٹ ہونے سے پہلے وہ پچھلی جگہ نجس ہو جائے تو وضو صحیح ہے، اس سے وضو پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، میرا وضو بالکل خراب نہیں ہوگا، میرا وضو صحیح رہے گا۔ یہ مسئلہ نمبر 275 میں ہمیں بات بتا رہے ہیں، اور مسئلہ نمبر 276 میں بھی ایک بہت ہی آسان سی بات ہمیں بتائی جا رہی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اگر میں وضو کر رہا ہوں یا میں وضو کرنا چاہتا ہوں اور میرے وضو کے اعضاء تو پاک ہیں، یعنی چہرہ، دونوں بازو، سر، سیدھا پاؤں جس پہ مجھے مسح کرنا ہے اور الٹا پاؤں، لیکن ان کے علاوہ کوئی اور جسم کا حصہ نجس ہے، مثال کے طور پہ میرے سینے پہ خون لگا ہوا ہے، میری کمر پہ خون لگا ہوا ہے، میرے شولڈر پہ کوئی نجاست لگی ہوئی ہے، تو اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، میرا وضو صحیح رہے گا۔ ہاں، ایک بات ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ اگر میں نے پیشاب یا پاخانہ کیا ہو اور اس کے بعد پیشاب یا پاخانے کے مقام کو پاک نہیں کیا ہو، تو احتیاط مستحب یہ ہے کہ میں پہلے ان جگہوں کو پاک کروں، پیشاب اور پاخانے کے مقام کو، اور پھر وضو سٹارٹ کروں۔ یہ احتیاط مستحب ہے، اور ہم پیچھے پڑھ چکے کہ احتیاط مستحب کا مطلب ہوتا ہے کہ میری مرضی ہے میں اس بات کو مانوں یا نہ مانوں۔ وضو میرا، اگر میں اس بات کو نہیں مانتا اور پیشاب میں نے کیا اور پیشاب کے مقام کو پاک نہیں کرتا اور وضو سٹارٹ کر دیتا ہوں، تب بھی میرا وضو صحیح رہے گا۔ یہ ایک احتیاط مستحب ہے، اور یہ خاص احتیاط مستحب صرف اور صرف پیشاب اور پاخانے کے مقام کے لیے ہے، کہ اگر پیشاب اور پاخانے کا مقام نجس ہے تو احتیاط مستحب ہے کہ پہلے پاک کریں پھر وضو کریں، لیکن اگر میرا شولڈر نجس ہے تو کوئی احتیاط مستحب بھی نہیں ہے کہ میں اسے پہلے پاک کروں، بلکہ میں ڈائریکٹ وضو کروں، میرا وضو صحیح ہی ہوگا۔ اور یہ احتیاط مستحب صرف پیشاب اور پاخانے کے مقام کے لیے تھی۔ مسئلہ میں پڑھ رہا ہوں بک سے، مسئلہ نمبر 276۔
اگر اعضائے وضو کے سوا یعنی علاوہ بدن کا کوئی حصہ نجس ہو. اعضائے وضو پاک ہیں جو 6 پارٹس ہیں: چہرہ، سیدھا بازو، الٹا بازو، سر مسے کی جگہ، سیدھا پاؤں اور الٹا پاؤں مسے کی جگہ دونوں میں. تو یہ 6 جگہیں، ان 6 جگہوں کو بولا جاتا ہے اعضائے وضو. ان کے علاوہ جسم کا کوئی اور حصہ اگر نجس ہو تو وضو صحیح ہے، وضو صحیح رہے گا، وضو کو کوئی پرابلم نہیں ہوگا. ہاں ایک بات ہے، لیکن اگر پاخانے یا پیشاب کے مقام کو پاک نہ کیا ہو، میں واش روم سے ہو کر آیا اور طہارت کیے بغیر آ گیا، پانی نہیں تھا، پانی ختم ہو گیا تھا، تو اب مجھے اگر وضو کرنا ہے تو پھر احتیاط مستحب یہ ہے کہ پہلے انہیں پاک کرے. احتیاط مستحب یہ ہے کہ وہ جو مقام پیشاب یا مقام پاخانہ نجس ہے میں پہلے اسے پاک کروں اور پھر وضو کروں. اور احتیاط مستحب ہے، اس کا مطلب اگر میں اس کام کو چھوڑ بھی دیتا ہوں، میں پاک کیے بغیر وضو سٹارٹ کر دیتا ہوں، تب بھی میرا وضو صحیح رہے گا. یہ مسئلہ نمبر 276 ہو گیا ہمارا کمپلیٹ. اور جو 4تھ شرط تھی کہ وضو کے اعضاء پاک ہوں، یہ بھی ہمارے سلیبس میں یہیں تک ہے، اس کے بعد کا حصہ ہمارے سلیبس میں شامل نہیں ہے. اور ہمارے سلیبس کی آخری شرط جو وضو کے صحیح ہونے کی ہے وہ ہے وضو کرنے اور نماز پڑھنے کے لیے وقت کافی ہو. پوائنٹ نمبر 5، وضو کرنے اور نماز پڑھنے کے لیے وقت کافی ہو. کیا مطلب؟ یعنی نماز کا ٹائم میں اتنی گنجائش ہو کہ میں اگر پہلے وضو کروں اور پھر اپنی نماز ادا کروں تو میں پوری نماز کو ٹائم کے اندر پڑھ سکوں، تو میں وضو کروں گا اور نماز پڑھوں گا. لیکن اگر نماز میں ٹائم اتنا کم رہ گیا کہ اگر تو میں وضو کروں گا تو میری ساری کی ساری نماز ٹائم سے باہر نکل جائے گی. مثال کے طور پہ فجر مجھے پڑھنی ہے اور مجھے فجر کی نماز پڑھنے میں 1 منٹ لگتا ہے اور وضو کرنے میں بھی 1 منٹ لگتا ہے، اور فجر کی نماز میں ٹائم بھی صرف 1 منٹ کا بچے بھی میں اتنی دیر سے اٹھاؤں. تو اب اگر میں 1 منٹ لگا کے وضو کروں گا تو پھر نماز پڑھوں گا تو وہ ساری کی ساری نماز فجر کا ٹائم ختم ہونے کے بعد پڑھی جائے گی. یا ساری نماز نہیں بلکہ نماز کا ایک پارٹ. اس کی اگزامپل، مجھے نماز فجر پڑھنے میں 2 منٹ لگتے ہیں اور وضو کرنے میں 1 منٹ لگتے ہیں، اور میں جب اٹھا ہوں تو فجر قضا ہونے میں صرف 1 منٹ رہ گیا. معذرت چاہتا ہوں، مجھے وضو کرنے میں 2 منٹ لگے، ریپیٹ کر رہا ہوں میں اس ایگزامپل کو. مجھے وضو کرنے میں 1 منٹ لگتا ہے، مجھے فجر پڑھنے میں 2 منٹ لگتے ہیں، اور جب میری آنکھ کھلی ہے فجر کی نماز پڑھنے کے لیے تو نماز میں صرف 2 منٹ کا وقت بچا ہے، صرف 2 منٹ کا وقت بچا ہے. اب اگر میں پہلے وضو کر لوں گا تو 1 منٹ وضو میں لگ جائے گا، بچ جائے گا 1 منٹ. اور فجر کی نماز میں 2 منٹ میں پڑھتا ہوں تو میں فجر کی نماز آدھی صرف ٹائم میں پڑھ سکوں گا، باقی آدھی ٹائم کے بعد ہو جائے گی. تو ان دونوں سچویشنز میں اگر میں وضو کرتا ہوں تو میری پوری کی پوری نماز اپنے ٹائم سے باہر نکل جاتی ہے، یا اگر میں وضو کرتا ہوں تو میری نماز کا کچھ حصہ، آدھی 50%، 20%، 70% نماز کے ٹائم سے باہر نکل جاتا ہے. اگر ٹائم اتنا کم ہے تو ایسی صورت میں وضو نہیں کروں گا بلکہ تیمم کروں گا، اور تیمم میں کیونکہ کم ٹائم لگتا ہے تو میں فوراً سے تیمم کر کے اپنی نماز سٹارٹ کر دوں گا. لیکن ایک بات ہے یہاں پہ، اور وہ یہ کہ اگر کسی انسان کو تیمم کرنے میں اور وضو کرنے میں ایک جتنا ٹائم لگتا ہو. اب ایک جتنا ٹائم اسے کیوں لگتا ہے؟ فار ایگزامپل اس وجہ سے کہ خود وضو کے کام زیادہ ٹائم لیتے ہیں اور تیمم کے کام کم ٹائم لیتے ہیں. لیکن وضو اس نے پانی سے کرنا ہے، وہ نلکا کھولے گا فوراً سے اس کو پانی اویلیبل ہو جائے گا. لیکن تیمم کرنے کے لیے اسے مٹی کی ضرورت ہے، مٹی اس کے گھر پہ ہے نہیں، وہ پہلے جائے گا سڑک سے مٹی لے کر آئے گا اور پھر تیمم کرے گا. تو اس سچویشن میں اس کو جتنا ٹائم تیمم کے لیے لگنا ہے اتنے ہی ٹائم میں وہ وضو کر سکتا ہے. اگر سچویشن ایسی ہو جائے تو اب وہ تیمم نہیں کرے گا بلکہ وضو ہی کرے گا اور اپنی نماز ادا کرے گا. اب وہ چاہے تھوڑی سی نماز اپنے وقت سے باہر ہی چلی جائے لیکن وہ وضو کر کے اپنی نماز ادا کرے گا. کب؟ اگر وضو اور تیمم میں ایک جتنا ٹائم لگتا ہے تو. لیکن اگر تیمم کم ٹائم میں ہو جاتا ہے تو وہ تیمم کرے گا اور نماز پڑھے گا، وہ وضو نہیں کرے گا. پوائنٹ نمبر 5، وضو کرنے اور نماز پڑھنے کے لیے وقت کافی ہو، انف ٹائم ہو اس کے پاس کہ وہ وضو اور نماز دونوں کر سکے اس ٹائم میں. مسئلہ نمبر 279، اگر وقت اتنا کم ہو کہ وضو کرے تو ساری کی ساری نماز، یا پھر پوری تو نہیں، اس کا کچھ حصہ وقت کے بعد پڑھنا پڑے گا. اگر وضو کرے گا تو یا ساری کی ساری نماز وقت کے بعد پڑھنی پڑے گی یا نماز کا کچھ حصہ وقت کے بعد پڑھنا پڑے گا.
تو ضروری ہے کہ تیمم کر لے. تو ضروری ہے وضو نہ کرے, وضو میں ٹائم نہ لگائے, بلکہ جلدی سے تیمم کرے جس میں ٹائم بہت کم لگتا ہے, اور نماز کو ٹائم میں پڑھنے کی کوشش کرے. لیکن مسئلہ پڑھ رہا ہوں, لیکن اگر تیمم اور وضو کے لیے تقریباً یکساں وقت درکار ہو, تقریباً یکساں وقت درکار ہو یعنی دونوں کو سیم ٹائم لگتا ہو, وضو کے لیے جتنا ٹائم اسے چاہیے اتنا ہی ٹائم اسے لگے گا تیمم کرنے میں, تو اب ایسی صورت میں تو پھر وضو کرے. اب وہ تیمم نہیں کر رہے بلکہ وضو کرے اور اپنی نماز پڑھے. یہ ہمارے سلیبس میں آخری مسئلہ تھا, اور ہمارا سلیبس الحمدللہ خدا کے فضل و کرم سے مکمل ہو گیا ہے. والحمدللہ مولانا رب العالمین.